السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. عزیز طالبات، شرعی ڈپلومہ کورس کے تیسرے سیمسٹر اور ادیان و فرق کے 12ویں درس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے. امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گی. تو دیکھیے انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم نے جو 4 مذاہب کا مطالعہ کیا تھا پچھلے دروس میں، یہ جیسے کہ سب سے پہلے ہم نے جانا تھا یہودیت کے بارے میں، اسی طرح نصرانیت یا عیسائیت جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں، اسی طرح تیسرا مذہب تھا ہمارا ہندو دھرم اور چوتھا بدھ مت. ٹھیک ہے، تو یہ 4 مذاہب کا ہم خلاصہ دیکھیں گے، یعنی ان کے معنی کیا ہے اور ان کی مقدس کتابیں اور اسی طرح ان کے عقائد وغیرہ. انشاءاللہ پھر اگلے دروس میں ہم جانیں گے فرقوں کے بارے میں. تو ابھی جو ہم نے مذاہب کے بارے میں جانا تھا اس کا انشاءاللہ آج ہم خلاصہ پیش کرنے والے ہیں. تو یہ آپ تمام کے لیے بہت زیادہ اہمیت امپورٹنٹ ہے، تو اس کو غور سے سنیے انشاءاللہ. تو دیکھیے سب سے پہلے یہودیت. تو آئیے جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں. تو یہودیت اس کے 3 معنی بتائے گئے ہیں جو ہم نے جانا تھا. تو دیکھیے پہلا معنی یہ بتایا گیا کہ ممکن ہے کہ یہودیت کیا ہے، یہ حود بمعنی توبہ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے انا ہدنا الیک، یعنی ہم تیری طرف توبہ و رجوع کرتے ہیں، اس سے ماخوذ ہے. اور دوسرا معنی اس کا بتایا گیا کہ ممکن ہے کہ اس کا اشتقاق تحوید سے ہو، جس کا معنی نرمی کے ساتھ آواز کی خوش الہانی اور سر لگانا ہے. تو علماء یہود کیا کرتے تھے، جب عام لوگوں کو تورات سناتے تو کیا کرتے وہ لوگ، ناک کی رگوں کو لمبا کرتے اور سخت گنگناہٹ کے ساتھ مخصوص صوتی نغمے، یعنی مخصوص اپنی آواز کے ساتھ، اچھی آوازوں کے ساتھ لاتے گانے نغموں کو گاتے تھے. جیسا کہ ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کتاب کے پڑھنے میں اپنی زبانوں کا الٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. سورہ آل عمران آیت نمبر 78. ٹھیک ہے، تو اسی طرح تیسرا معنی اس کا کیا بتایا جا رہا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا اشتقاق محاودہ سے ہو، جس کا معنی ہے وعدہ دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، سورۃ الأعراف آیت نمبر 142. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا اور پھر ہم نے اس کو مکمل کیا 10 کے ساتھ، یعنی مکمل 40 راتوں کے ساتھ. تو بہرحال 3 معنی اس کے بتائے گئے. دیکھیے یہودی کیا سمجھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہودیت ہے کس کا مذہب اصل میں. تو یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب موجود تھے اس وقت یہ لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا تھا، یعنی یہودیت نہیں بولا جاتا تھا اس وقت، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمیں قرآن وغیرہ میں ثبوت ملتا ہے، بلکہ اس وقت عہد موسیٰ میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ گروہ کیا کہلاتا تھا، بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھا، لیکن یہود کے نام سے نہیں. تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کب سے یہ نام ان لوگوں کے لیے بولا جانے لگا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں یہودیت سے مراد کیا ہے، وہ لوگ ہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یعنی وہ اسی سے وہ مشہور ہیں کہ یہودی کیا ہے، یہودیت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے. تو دیکھیے یہودیوں کی مقدس کتاب، ان کی مقدس کتاب تورات ہے. تورات کے معنی کیا ہے، یہ عبرانی لفظ ہے جس کا معنی شریعت یا وحی یا فرشتہ ہے، اور یہود کی اصطلاح میں یہ کیا ہے، 5 کتابوں کا مجموعہ ہے. یعنی تورات کیا ہے، ان کے پاس 5 کتابوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے سفر التکوین، اور دوسرا سفر الخروج، تیسرا سفر اللاوین یا پھر سفر الاحبار، سفر العدد یا گنتی، اور اسی طرح 5واں ہے سفر التثنیہ یا استثناء. 5 کتابوں کا مجموعہ کو تورات کہتے ہیں، اور یہ ان کی مقدس کتاب ہے. اسی طرح ان کی ایک فقہی کتاب ہے جو بہت مشہور ہے، جس کا نام ہے تلمود، اسی سے وہ اپنے عقائد لیتے ہیں. تو دیکھیے ان کے عقائد کیا ہیں. یعنی یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کیا ہے،
ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی نہ کسی کو اجازت دیتا ہے اور نہ اسے قبول کرتا ہے مگر جبکہ وہ عابد یہودی ہو. ان کے نفس اللہ تعالیٰ کے نفس سے پیدا کردہ ہیں اور ان کا عنصر اسی کے عنصر سے ہے. بس وہی جو جوہر اور اصل کے لحاظ سے اس کے پاک بیٹے ہیں. کتاب کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی صورت میں اصلاً اور تعظیماً عطا کی ہے, یعنی انسانی صورت میں جو ہے ان کو اصلاً اور تعظیماً عطا کی ہے, جبکہ ان کے غیر اممیین کو شیطانی چیز یا ناپاک حیوانی مٹی سے پیدا کیا اور انہیں انسانی صورت یہودیوں کی نقل کے طور پر عطا کی ہے تاکہ دونوں نسلوں کے درمیان یہود کی تعظیم کے لیے باہم لین دین آسان ہو جائے. کیونکہ ظاہری تشابہ کے بغیر عنصرین کے خلاف اختلاف کے باوجود پسندیدہ سرداروں اور حقیر غلاموں کے مابین افہام و تفہیم ممکن نہیں. یعنی وہ بولے کہ جو انسانوں کو شکل و صورت دی گئی وہ ان کی بدولت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے لین دین کے معاملات کو اچھے سے پورا کر سکے. بس انسانیت اور طہارت اللہ تعالیٰ کے عنصر سے حاصل کردہ ان یہود کے عنصر کے مطابق انہی میں محدود ہے, یعنی وہ صرف یہودی ہی اللہ تعالیٰ کے پاک بیٹے ہیں. رہے ان کے غیر تو سب حیوانات اور پلیدیاں ہیں اگرچہ کہ وہ انسانی شکل میں ہو. اسی طرح دیکھیے ذات الہی کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا, یعنی جب وہ یہودی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو تھک گیا اور آرام کا محتاج ہوا. جب اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی لیے اس نے 7ویں دن آرام کیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ تھکاوٹ اور آرام کیا اور اس دن کیا ہے یہ ہفتے کا دن تھا. اور اسی طرح یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غم اور پچھتاوا لاحق ہوتا ہے. یعنی ان لوگوں کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ زمین پر انسان کا شر بڑھ گیا اور اس کے دل کی سوچوں کا ہر تصور سدا برا ہی ہوتا ہے تو بس رب تعالیٰ کو ملال لاحق ہوا کہ اس نے زمین میں انسان کو پیدا کر دیا اور اس نے اس پر افسوس کیا. تو دیکھیے یہ ان کا عقیدہ تھا. اسی طرح نبوت یعنی نبیوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کیا ہے گناہوں اور غلطیوں سے معصوم نہیں ہے بلکہ انہوں نے انبیاء کرام کے لیے منکرات جیسے زنا, شراب نوشی اور عورتوں کو ان کے خاوندوں سے چھین لینے کے ارتکاب کو ممکن قرار دیا. نیز یہ بات بھی ممکن قرار دی کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں قبیح بن جائیں. تو یہ تھے ان کے عقائد و نظریات اور ان کا مختصر سا خلاصہ. اسی طرح ہے دوسرا مذہب نصرانیت یا پھر عیسائیت جس کو ہم کہتے ہیں. تو دیکھیے نصرانیت اصل میں یہ کیا ہے نصرانہ کی طرف نسبت ہے اور یہ علاقہ گلیل میں مسیح علیہ السلام کی بستی, یعنی جو نصرانہ ہے یہ ایک بستی کا نام ہے اصل میں. اس کا نام ناصریہ اور نصوریہ بھی ہے یعنی جو فرقہ ہے. اسی طرح نصرانیہ اور نصرانیہ اور نصرانہ یہ کیا ہے نصارہ کا واحد ہوتا ہے. تو اور اصطلاحاً نصرانیت کہتے ہیں نصارے کے دین کو, یعنی جو نصارہ فرقہ ہے اس کے جو دین ہے اس کو نصرانیت کہا جاتا ہے. اسی طرح دیکھیے ان کی مقدس کتابیں, ٹھیک ہے, ان کی مقدس کتابیں جس کا نام انجیل ہے اور ان کے پاس کیا 4 انجیلیں ہیں جو مطلب وہ پڑھتے ہیں. تو پہلی ہے انجیل مرقس, دوسری انجیل متی, تیسری انجیل لوقا اور چوتھی انجیل یوحنا. تو یہ 4 کتابیں ان کے پاس انجیل کے نام سے مشہور ہے جو وہ لوگ پڑھتے ہیں اور جو ان کے مذہب میں مشہور ہے. اسی طرح دیکھیے ان کے عقائد. تو دور حاضر میں عیسائیت کے پھیلے ہوئے عقائد اجمالاً کیا ہے یہ عیسائی 3 بڑے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. پہلا ہے کیتھولک, آرتھوڈکس اور تیسرا پروٹسٹنٹ. یہ سب فرقے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت, تثلیث اور عیسیٰ علیہ السلام کے رسول دیے جانے کے قائل ہیں. وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس درخت سے نہ کھائے. انہوں نے شیطان کے بہکانے پر اس سے کھایا تو وہ خود ان کی اولاد تباہی کی مستحق ٹھہری. یعنی جو انہوں نے پھل کھا لیا وہ اس کی وجہ سے وہ خود بھی اور ان کی اولاد بھی تباہی کی مستحق ٹھہری. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا, بس اپنے کلمے کو ظاہری جسم بخشا جو اس کا ازلی بیٹا تھا. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل کو کماری مریم کی طرف بھیجا اور اسے نجات دہندہ مسیح کی بشارت دی. اس بات کی بشارت کہ وہ اس ازلی کلمی کا جنے گی, وہ الہ کی والدہ بن جائے گی. وہ سولی کی موت پر راضی ہو گئے حالانکہ ان کی شائع نشان نہیں تھی تاکہ پہلے غلطی کا کفارہ بن سکے. تو یہ کیا ہے, یہ ان کے درمیان ایک مشترکہ عقیدہ تھا. اب دیکھیے ان کے دوسرے جو کیا ہے مختلف عقائد بھی ہیں جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں.
تو اسی طرح دیکھیے کیتھولک، تو کیتھولک یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اکیلا فرقہ دنیا میں عیسائیت پھیلا رہا ہے۔ ایسے ہی اس کا نام غربی گرجا یا لاطینی گرجا بھی ہے، کیونکہ یہ لاطینی مغرب پر پوری طرح چھا گیا۔ چنانچہ فرانس، اٹلی، بیلجیم، اسپانیہ اور پرتگال کے علاوہ دیگر اور کئی ممالک بھی اس کے ماتحت ہیں۔ ایسے ہی اس کا نام پطرس یا رسولی گرجا بھی ہے، کیونکہ اسے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھنے والا پہلا آدمی حواریین میں سے بڑا شخص پطرس ایلچی تھا۔ کیتھولک گرجوں کا بڑا رئیس پاپائے روم ہے۔ کیتھولک جن اہم امور میں ممتاز ہے وہ یہ ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یقیناً روح القدس ایک ہی وقت میں اللہ باپ اور بیٹے اللہ سے پیدا ہوا، اللہ باپ اور اللہ بیٹے، یعنی ایک اللہ باپ ہے اور ایک اللہ بیٹے سے پیدا ہوا۔ اسی طرح وہ اللہ باپ اور اللہ بیٹے میں مکمل مساوات کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے اس بکواس سے جو یہ کرتے ہیں۔ کیتھولک لوگوں نے گلا گھٹ کر مر جانے والا حیوان حلال کر لیا اور انہوں نے راہبوں کے لیے خنزیر کی چربی کھانا بھی جائز قرار دے دیا۔ اسی طرح دیکھیے آرتھوڈکس، تو اس کے ماننے والے عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ روح القدس صرف اللہ تعالیٰ یعنی باپ سے پیدا ہوئے اور اللہ بیٹے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس طرح ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ معبود معبود بیٹے سے افضل ہے۔ آرتھوڈکس گرجوں کا کوئی بڑا رئیس نہیں ہوتا، بلکہ ہر گرجا دوسرے سے علیحدہ شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ عقیدے میں سب متفق ہیں۔ اسی طرح پروٹسٹنٹ، یہ لوگ مارٹن لوتھر کے پیروکار ہیں جو 16ویں صدی عیسوی کے شروع میں ظاہر ہوا۔ پروٹسٹنٹ کا معنی ہے حجت بنانے اور دلیل پکڑنے والے۔ تو خیر اس کے مطلب ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے انجیل کو ہی عیسائیت کا بنیادی مصدر و منبع مانا ہے، اور کہتے ہیں کہ اہل گرجا کو گناہوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی وہ راہب بننے کی ضرورت کے قائل ہیں۔ اسی طرح انہوں نے دینداروں کے لیے نکاح جائز قرار دیا اور وہ گرجوں میں سجدہ کرنے کے لیے تصویریں اور مورتیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں۔ بائیں دلیل یہ کہ یہ بت پرستی کا عمل ہے۔ تو پروٹسٹنٹ کے گرجوں کا کوئی رئیس اعلیٰ نہیں، اور اس اعتبار سے آرتھوڈکس کی طرح ہیں۔ تو اس طرح یہ تھے نصرانیت اور ان کے عقائد اور ان کی مقدس کتابیں۔ اسی طرح تیسرا مذہب ہے ہندو مت یا ہندو دھرم۔ دیکھیے 8ویں صدی قبل المیلاد سے پہلے ہندو دھرم پر برہما کی طرف نسبت کرتے ہوئے برہمیت کے نام کا اطلاق کیا گیا، یعنی پہلے یہ ہندو دھرم کے نام سے معروف نہیں تھا بلکہ برہمیت اس کو کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اس کا نام ہندو دھرم پڑا۔ تو دیکھیے ہندو دھرم کی اصل کیا ہے، یہ کیا ہے، ہندو مت ہندوستان کے باشندوں کی اکثریت کا دین ہے، یعنی ہندوستان کے رہنے والوں کی اکثریت کا یہ دین ہے جو آبائی رسوم و رواجات اور عقائد کا مجموعہ ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ آخر دین ہے کس کا اور یہ کس کی طرف منسوب ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ دین کیا ہے، آریہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے جنہوں نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور اسے اپنا مستقل مسکن بنا لیا، پھر اپنے بعض رواجات، آبائی رسوم اور اپنے دین کی کچھ باتیں یہاں منتقل کر لی۔ ہندو مت کا تعلق زندگی کے امور سے زیادہ ہے اور عقائد سے کم، پھر اس کے لیے محدود حدود والی عبادتیں بھی نہیں ہیں، اس لیے یہ عقائد میں اس چیز کو بھی شامل ہے جو درختوں، پتھروں، بندروں، چراگاہوں، شرمگاہوں، گایوں، بلکہ ہر چیز کی عبادت کی حد تک نیچے گرا دیتی ہے۔ چنانچہ کبھی کیا کرتے ہندو اس چیتے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے جو اس کے حیوانوں کو پھاڑ کر کھاتا، اور کبھی ریل کی پٹری کے پل کی طرف جسے انگریز بناتا، پھر جب کبھی صورتحال متقاضی ہو تو وہ اس انگریز کی طرف بھی نماز پڑھنے لگتا۔ اور ان کے پاس کیا ہے، گائے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، یعنی وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ کیا کرتے ہیں، گائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہندو دھرم، اسی طرح کیا ہے، ہندو دھرم کی مقدس کتابیں کیا ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہندو دھرم کی مقدس کتاب کا نام کیا ہے، وید ہے، اور یہ کیا ہے، وید 4 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ رگ وید، نمبر 1 رگ وید، دوسرا ہے یجر وید، سام وید اور چوتھا اتھر وید۔ تو رگ وید کیا ہے، یہ چاروں میں سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا تعلق 3000 سال قبل مسیح سے ہے۔
یہ کیا ہے 117 دینی گیتوں بھجنوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اسی طرح یجروید یہ کیا ہے نثری عبارتیں ہیں جنہیں دیندار لوگ چڑھاوے چڑھانے کے وقت گا گر کر پڑھتے۔ اسی طرح سام وید میں کیا ہے یہ وہ بعض گیت ہیں اور بھجن ہیں جنہیں وہ اپنی نمازوں اور دعاؤں کے وقت گاتے ہیں۔ اتھر وید کیا ہے یہ دم اور جادو کے عملیات ہے۔ اسی طرح دیکھیے ان کے کیا ہے معبود، یعنی ہندوؤں کے یہاں معبود کا جو عقیدہ ہے، یعنی جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ ہندو کیا کرتے ہیں کبھی بھی کیا کرتے ہیں ہر چیز کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے معبودوں کی یہاں بہت زیادہ کثرت پائی جاتی ہے ان کے معبود۔ چنانچہ کیا ہے ان کے پاس وارون آسمان کا معبود الگ ہے، اسی طرح گرج کا معبود جو بارشیں لاتی ہے اس کا معبود اندرا وہ الگ ہے، آگ کا معبود اگنی ہے، صبح کا معبود اوشا، اور اسی طرح آندھیوں کا معبود روڈرا، اور نہروں کا معبود بارجینیا، سورج کا سوریا۔ تو ان کے پاس بہت زیادہ معبودوں کی کثرت پائی جاتی۔ ہندو جب اپنے کسی معبود کو پکارتے ہیں تو باقی معبودوں کو بھلا دیتے ہیں، اسے بہترین سا نام دیتے اور اسے رب الارباب اور الہ الاله معبودوں کا معبود کہہ کر مخاطب کرتے۔ پھر جب مرور زمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اوصاف کچھ معبودوں کو چھوڑ کر کسی ایک کے لیے خاص کر دیے تو وہی اکیلا رب الارباب ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ وصف کسی اور پر نہیں بولنے لگا۔ تو پھر کیا ہوا 8ویں صدی قبل المسیح میں اس دین کی تنظیم کے وقت دیندار لوگوں نے معبودوں کو متحد کرنے کے بارے میں سوچ و بچار کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے معبودوں کو ایک معبود میں جمع کر لیا۔ اس کی 3 اصلیں ہیں، اس پر 3 ناموں کا اطلاق کیا۔ چنانچہ اس لحاظ سے کہ وہ دنیا کا موجد ہے اس کا نام برہما، اور اس کے اعتبار سے کہ وہ دنیا کا محافظ ہے وشنو کہلاتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ وہ دنیا کو تباہ کرنے والا سیفا۔ یعنی ایک ہی معبود ہے لیکن نام الگ الگ ہے، جب وہ الگ الگ کام کرتا ہے تو اس کو الگ الگ نام سے وہ پکارتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ابھی ہندوؤں کے کیا ہے عقائد، تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے بہت سارے عقائد ہیں، جیسے ان میں ایک پہلا کیا ہے کہ قانون جزا، یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اچھے برے عمل کا بدلہ ملنا ضروری ہے اور یہ بدلہ اسی زندگی میں ہوتا ہے، تو اسی قانون نے جزا و سزا کا نام وہ کارما رکھتے ہیں۔ اسی طرح تناسخ ارواح کا بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی روحوں کا منتقل ہونا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے مذکورہ بدلہ یعنی بظاہر نہیں ملتا، چنانچہ بعض اوقات ظالم اپنے ظلم کا بدلہ لیے بغیر فوت ہو جاتا ہے اور نیکوکار کیا ہوتے ہیں اپنی نیکی کا بدلہ لیے بغیر مر جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے تناسخ ارواح کا عقیدہ بنا لیا کہ تاکہ موجودہ زندگی میں جزا و سزا نہ ملنے کی صورت میں اسی زمین پر اسے اگلی روح مل جائے۔ تناسخ ارواح کا معنی ہے کہ جب روح ایک جاندار جسم کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے ذمہ قرض ہو یا اس کی نیکیاں ہوں تو یہ روح واپس آ جاتی ہے اور ایک نیا جسم اختیار کر لیتی ہے، تو اس طرح اس کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس عمل کے نتیجے کے طور پر جو اس نے اپنے دور میں آگے بھیجا تھا وہ نیک بخت یا بدبخت ہو جاتا ہے۔ تو تناسخ ارواح پر بعض اوقات کیا کرتے تکرار المولود یعنی بار بار پیدائش، یا تجوال روح یعنی روح کے گھومنے پھرنے کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح اپنے نئے جسم میں وہ سب باتیں بھول جاتی ہیں جو پچھلے جسم میں اسے پیش آئی تھی۔ اسی طرح تیسرا ان کا عقیدہ ہے کہ خواہشات کی غلامی سے آزادی اور برہم سے اتحاد و اتصال۔ ہندو عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنم بار بار ہوتا رہتا ہے اور روحیں بدلتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ میلانات و خواہشات موقوف ہو جاتی ہیں اور انسان اسے اپنے جسم پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے میلانات و خواہشات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ہاں خیر و شر کا فرق معدوم ہو جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال مکمل ہو جائے تو وہ بار بار کے جنم سے نجات پا جاتا ہے اور برہم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ چنانچہ زندگی کا اعلیٰ مقصد خواہشات کی غلامی سے آزادی، حواس خمسہ کی حقیقت کا اختتام اور برہم سے اتحاد و اتصال ہے۔ تو یہ تھے ان کے عقائد۔ اسی طرح ہے چوتھا جو ہمارا مذہب ہے بدھ مت۔ تو دیکھیے بدھ مت کیا ہے، ایک آدمی جس کا نام گوتم ہے اس کی طرف سے آدمی سے منسوب یہ دین ہے، جو اصلاً کیا ہے ہندو تھا، اسے بدھ کا لقب دیا گیا، تو اسی وجہ سے اس کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے بدھ مت کا لقب
یا پھر یہ دین بدھ مت کہلاتا ہے۔ اسی طرح ان کے نظریات اور عقائد دیکھیے، اجمالی طور پر بدھ متوں کے نظریات مختلف نہیں، چنانچہ یہ بھی ہندوؤں کی طرح کارما، قانون جزا و سزا، کارما یعنی قانون جزا و سزا، اور اسی طرح تناسخ ارواح کے قائل ہیں۔ بار بار کی پیدائش اور جزا و سزا سے نجات پانے کی خاطر برائی اور بھلائی سے رکتے اور خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیرات مانگنا بدھوں کی امتیازی علامت ہے، لیکن خود بدھ عقائد کا قائل نہیں ہے اور نہ وہ فلسفی مذاہب کی بنیاد رکھتا ہے، بلکہ وہ زور دے کر یہ بات کہتا ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتے ہیں، عقائد معرفت اور روشنی تک پہنچنے میں حائل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا اپنا کوئی عقیدہ ہے، نہ وہ الہ کو مانتا ہے نہ کسی اور کو۔ اس لیے یہاں دیکھیے مہاتما بدھ کے یہاں الوہیت یعنی الہیت کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ شروع میں بدھ کیا کرتا تھا، معبود کے بارے میں گفتگو سے کتراتا تھا اور اپنے ساتھیوں اور ملاقاتیوں کو الوہیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے منع کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے ایک مرید نے پوچھا، کیا ذات الہی موجود ہے؟ بدھ خاموش رہا۔ پھر دوسری مرتبہ مرید نے کہا، کیا ذات الہی موجود ہے؟ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، کیا یہ جہاں دائمی ہے یا غیر دائمی؟ تو بدھ نے مرید سے کہا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس آ، میں تجھے ذات اور جہان کے بارے میں تعلیم دوں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ میرے پیروکاروں، جس طرح لوگ سوچتے ہیں اس طرح نہ سوچو، بلکہ اس طرح سوچو کہ یہ درد ہے، درد کی بنیاد ہے، یہ درد کو ختم کرتا ہے اور یہ درد ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح بدھ کہا کرتا تھا کہ انسان کی نجات یقیناً خود اسی پر موقوف ہے، نہ کہ معبود پر۔ وہ سمجھتا تھا کہ انسان ہی اپنے نفس کے انجام کو بنانے والا ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے لیے مستقل جلدے رہے اور رغبت و محبت کی غاریں بن جاؤ، کسی خارجی پناہ گاہ کو تھامنے کی کوشش نہ کرو اور نہ اغیار کی حمایت و پناہ طلب کرو۔ پھر مہاتما بدھ الوہیت کے قائلین سے جنگ کرنے لگا، چنانچہ وہ اپنے خطبے میں کھڑے ہو کر الہ کے وجود کے قائلین سے مذاق کرتا ہے۔ اسی خطبے میں، یقیناً وہ شیوخ جو اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اسے اپنے سامنے نہیں دیکھا، تو وہ اس عاشق کی طرح ہے جو غم عشق میں پگھلا جا رہا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کی محبوبہ کون ہے، یا اس کی طرح ہے جو سیڑھی بناتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ محل کہاں پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھے ان کے عقائد۔ تو پھر اسی طرح یہ تو اس وقت کے عقائد تھے جب بدھ موجود تھا، لیکن اس کے بعد اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ بدھ مت مہاتما بدھ کے بعد کیا ہوا، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ بدھ مت کیا ہے، بدھ جو اس کا اصلی آدمی تھا دینی عقائد سے جنگ کرتا تھا، خصوصاً جن کا تعلق معبود سے ہو، لیکن بدھ کے بعد بدھ مت نے ترقی کی اور الوہیت کے مسائل بھی اس میں شامل ہو گئے اور وہ خود بھی ہندوؤں کے معبودوں کی طرح ایک معبود بن گیا، اور جو زمانہ یا وطن دور ہوتا گیا بدھ مت والے مذہب سے، بدھ مت یعنی اصل جو بدھ کا مذہب تھا وہ بدھ والے مذہب سے دور ہوتا چلا گیا، اور اسی طرح وہ بدھ مت کیا ہے، دو قسموں میں تقسیم ہو گیا، بدھ مت قدیم اور بدھ مت جدید۔ تو بدھ مت قدیم کے ماننے والوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ حالات جو بھی ہوں وہ بدھ کی تعلیمات سے دور نہیں ہوں گے۔ اس پر جنوبی مذہب کا اطلاق ہونے لگا کیونکہ یہ برما، تھائی لینڈ اور سیلان میں پھیلا، اور اس نے اپنی کتب قدیم ہندی زبانی جو بالی زبان ہے تحریر کر لی۔ اور بدھ مت جدید کیا کیا، اس میں نئے نظریات شامل ہو گئے، اس نے الوہیت کا بھی اقرار کر لیا اور اس کا نام شمالی مذہب رکھا گیا کیونکہ یہ چین، جاپان، نیپال، انڈونیشیا میں پھیلا ہے۔ اس نے اپنی کتب کیا ہے، سنسکرت میں لکھ لی۔ پھر بدھ مت جدید کیا ہے، ان کی تہذیبوں کی بنا پر جن کی طرف یہ ان خطوں میں آیا کئی قسمیں ہو گئی۔ تو اس میں سے بھی ایک قسم کیا کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں اور اس کی بقا کے اسباب پیدا فرمائے، پھر انہی اسباب پر اکتفا کرتے ہوئے اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے قسم کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں انسانی کمالات و خوبیاں کسی ایسے انسان میں ڈالتا ہے جو اس کی عبادت کے لیے الگ ہو بیٹھتا ہے اور حیوانی شہوات کو پورا کرنے سے دور رہتا ہے۔ یہ چنا ہوا انسان لوگوں کے اعمال کے مطابق
بعض لوگوں پر رضامندی اور بعض لوگوں پر غیر و غضب کے اظہار میں الہ کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح تیسری قسم کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکلوں میں جس شکل میں چاہتا ہے حلول کرتا ہے تاکہ اس کی تکمیل کر کے اسے پاک کر دے۔ تو یہ تھے ان کے چند عقائد۔ انشاءاللہ آج کے درس میں یہی ہمارا خلاصہ ختم ہوتا ہے تمام مذاہب کا۔ انشاءاللہ اگلے درس سے ہم کیا کریں گے، فرق کا مطالعہ شروع کر دیں گے، یعنی فرقوں کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔